ایشو کرنا چاہیے. ویزا ایشو ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آتے ہیں, جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن جلدی سے پہلے جو پیئرس مارگن کا انٹرویو ہے اس میں 4-5 جو کلیدی سوالات ہیں ان کی طرف چلتے. سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والد کی زندگی کو خطرہ ہے, جس پر قاسم خان نے کہا کہ بالکل ہمارے والد کی جان کو خطرہ ہے اور ہمیں یہ شک ہے کہ انہیں کہیں جیل کے اندر قتل نہ کر دیا جائے. پیئرس مارگن نے خود بھی کہا کہ آپ کی پھپھو نے بھی میرے سے بات کی تھی, علیمہ خانم صاحبہ نے, اور اس خدشے کا اظہار ماضی میں جب ان کا ایک انٹرویو پیئرس مارگن کے ساتھ آیا تھا, اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ عمران خان کو کہیں جیل میں زہر نہ دے دی جائے. اس سے پہلے پیئرس مارگن نے جو عمران خان کے ساتھ انٹرویوز کیے تھے اس کے کلپس بھی اس انٹرویو کے اندر چلائے گئے. تو ایک تو قاسم خان نے بہت واضح طور پر کہا کہ انہیں بہت شدید خدشہ ہے کہ ان کے والد کی زندگی نہ کہیں ختم کر دی جائے, ان کو قتل نہ کر دیا جائے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ کے والد نے کرپشن کی ہے, یا دوسرے لفظوں میں کہا گیا کہ ان کو کرپشن کے چارجز پر اندر کیا گیا ہے جس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں, آپ کا اس پر کیا خیال ہے. قاسم خان نے کہا کہ اگر میرے والد نے کرپشن کرنی ہوتی تو انہیں ماضی میں جو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیز ہیں, نون لیگ نام شاید انہوں نے نہیں لیا لیکن اشارہ اسی طرف تھا کیونکہ وہی ایک حقیقت ہے, انہوں نے کہا کہ ماضی میں نون لیگ کی طرف سے انہیں اپنی پارٹی جوائن کرنے کی آفر تھی, نام شاید انہوں نے نہیں لیا اسٹیبلشمنٹ کی یا ماضی کی جو پرانی پارٹیز تھیں وہ کہا کہ اس میں سے, ظاہر ہے وہ آفر نون لیگ کی طرف سے تھی اس لیے ہم نون لیگ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر کرپشن کرنی ہوتی تو وہ اپنی پارٹی الگ سے صفر سے شروع کیوں کرتے, اتنی لمبی جدوجہد کیوں کرتے, وہ ان کا حصہ بن کے کرپشن کر لیتے. تو اس کے بعد اگلا سوال ان سے تھا کہ آپ کیا صدر ٹرمپ سے کیا کہیں گے. انہوں نے کہا کہ جو بھی کوئی, صدر ٹرمپ نہیں, جو بھی کوئی اس ٹائم اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ہم اس سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے, جمہوریت کے لیے, رول آف لا کے لیے اور آئین کے لیے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ساری دنیا جانتی ہے کہ صدر ٹرمپ اور میرے والد جب دونوں پچھلی ٹرمز میں اپنے اپنے آفس میں تھے, عمران خان وزیر اعظم تھے اور صدر ٹرمپ صدر تھے, تو دونوں کے درمیان بہت ہی اعتماد اور رسپیکٹ کا رشتہ تھا. اس لیے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ پاکستان میں جاری جو فسطائیت ہے اس میں جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. پھر پیئرس مارگن نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کی ابھی تک برطانیہ کے وزیر اعظم سے ملاقات یا بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. ان سے پوچھا گیا برطانیہ کے جو وزیر خارجہ ہیں ان سے بات یا ملاقات, انہوں نے کہا کہ انڈائریکٹلی بات چیت ہوئی ہے, ڈائریکٹلی ان سے ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی. پھر ماضی کی بات پیئرس مارگن نے خود عمران خان صاحب کا ایک کلپ چلایا جس میں عمران خان صاحب بتا رہے تھے کہ میرا بڑا بیٹا جو سلیمان ہے وہ بہت سینسٹیو ہے, اور جب وہ 8 سال کی عمر میں پہنچا تو اس نے مجھے بار بار کہنا شروع کیا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے, آپ سیاست چھوڑ دیں. لیکن عمران خان نے اسی کلپ میں کہا کہ میں ایک لارجر کاز کے لیے سیاست میں ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے میرے ذمے کچھ فرائض لگائے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کرنے کے, اپنے لوگوں کو محفوظ بنانے کے, اپنے لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے, اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر بھی مجھے سیاست کرنی پڑے تو مجھے کرنی ہے. بہرحال بہت ہی ایک میں یہ کہوں گا کہ نپا تولا انٹرویو تھا, بہت ہی عمدہ بولے دونوں عمران خان کے صاحبزادے جو ہیں, ٹو دی پوائنٹ تھا. پیئرس مارگن نے بھی ٹو دی پوائنٹ سوالات کیے, ایسا نہیں کہ ون سائیڈڈ بات کی. انہوں نے جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کا سوال ہے کہ کرپشن پر اندر کیا, وہ بھی سوال کھل کر پوچھا اور کھل کر جواب اس کا جو ہے وہ آن ایئر گیا. پھر انہوں نے بیٹوں نے یہ بھی بتایا کہ ہمارے والد کا وزن کم ہو رہا ہے. 70 سال کی عمر میں اگر کسی کا وزن کم ہوتا ہے تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے کسی صورت بھی میڈیکلی. ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ انہیں ملنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ہمارے ساتھ مارچ کے بعد سے ابھی تک فون پر کوئی بات نہیں کروائی گئی. اس سے پہلے بہت پہلے ہفتے میں 1 دفعہ بات ہو جاتی تھی یا 2 دفعہ, پھر مہینوں اب بات نہیں کروائی جاتی. ہائیجین کے وہاں پر ایشوز ہیں, 10 لوگ مر چکے ہیں اس جیل کے اندر ہیپاٹائٹس کے ساتھ. تو یہ تمام باتیں انہوں نے پروجیکٹ کی دوبارہ سے جو عمران خان کی زندگی کو خطرات ہیں اور جو وہاں پر خدشات لاحق ہیں. آخر پر انہوں نے پوچھا کہ اس وقت عاصم منیر کے نام آپ کا کوئی پیغام, ظاہر ہے پوری جو ساری کی ساری طاقت ہے وہ تو جنرل عاصم منیر کے پاس ہی ہے. تو قاسم خان نے بہت ہی نپا تلا پیغام عاصم منیر صاحب کو دیا. انہوں نے کہا کہ آپ کو جمہوریت کا احترام کرنا چاہیے. میرے والد کے خلاف آپ نے سب کچھ کر لیا, تمام الیکشن لوٹنے کے طریقے آزما لیے, ہر طرح سے رگ کیا الیکشن, اس کے باوجود عوام نے عمران خان کو ووٹ دیا اور عمران خان واضح میجورٹی سے جیتے.
تو آپ کو اس کا احترام کرنا چاہیے، جمہوریت کا احترام کرنا چاہیے، لوگوں کے دیے ہوئے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو انسانی حقوق کا احترام کرنا چاہیے اور میرے والد کو فری ٹرائل دینا چاہیے۔ انہوں نے بالکل بھی کسی ایگریمنٹ کی، کسی مذاکرات کی بھیک نہیں مانگی، بلکہ فری ٹرائل، انصاف مانگا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ آپ قانون، آئین اور جمہوریت کا اور انسانی حقوق کا احترام کریں۔ بہت ہی نپا تلا، ٹو دی پوائنٹ، بہترین میسج انہوں نے جو ہے وہ عاصم منیر صاحب کو بھیجا۔ اب یہ ساری سچویشن کیسے ایوالو ہوتی ہے آنے والے دنوں میں، اس پر ہم بھی نظر رکھیں گے، آپ بھی نظر رکھیے، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شیئر کرتے رہیں گے۔ اگلی خبر میرے پاس جو ہے وہ بہت ہی اہم خبر ہے، انٹرسٹنگ بھی ہے۔ کوشش کریں گے کہ اگر ہم آپ کو ایک آدھ دن میں